لیکن بلال صاحب ان کے جو لیڈر ہیں وہ جیل میں ہیں، اور یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے، آپ کے والد نے جیل کاٹی، بیوی نے کاٹی، مگر جیل میں ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو خاص کر کے 9 مئی کے مقدمات، وہ یہ بھی کہتا تھا کہ اگر وہ کچھ غلط کرتا ہے تو جیل جانا چاہیے، اور نیب تو بہت اچھا ادارہ ہے، وہ تو اکاؤنٹیبلٹی کرواتا ہے، تو جیل جانے پہ اعتراض تو صرف ہمارا ہوتا تھا. ہم کہتے تھے کہ سیاستدانوں کو جیل نہیں جانا چاہیے، اور یہ جو رویہ بنتا آ رہا تھا، انفیکٹ ہم نے وہ پریسیڈنٹ قائم کیا، بٹ خان صاحب نے وہ نہ صرف رویے واپس قائم کیے مگر پھر ایسے لاز بریک کیے ہیں، ایسے کرائمز کمٹ کیے ہیں جس میں چاہے وہ پاکستان میں ہو یا کہیں اور ہوتا تو جیل جانا بنتا. اب اگر خان صاحب یا پی ٹی آئی یہ نہیں چاہتے ہیں تو پھر میں ایک بار پھر ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آئے، چارٹر ڈیموکریسی کا حصہ بنے. ہم نے چارٹر ڈیموکریسی کو اس لیے قائم کیا تھا کہ ایسے ماحول بنائے ملک میں. یہ آپ کی باضابطہ دعوت ہے عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کو؟ پرانا دعوت ہے. خان صاحب جب حکومت میں تھا، اس سے پہلے جب میاں صاحب کا حکومت تھا، میرا مطالبہ تھا کہ جو نامکمل سیکشنز ہے چارٹر ڈیموکریسی پہ اس پہ عمل درآمد کرے. اگر آپ پی ڈی ایم کے موقع پہ، ہمارا موقف پی ٹی ایم کے اندر تھا لیکن ہم اس کو یقینی نہیں بنا سکے کہ چارٹر ڈیموکریسی 2 پہ کام کیا کریں. اینڈ وجہ یہ نہیں ہے، خان صاحب چارٹر ڈیموکریسی تو مکمکا کہتا ہے، تو اگر جیل میں نہیں ہوتا تو شاید وہ کوئی سمجھتا کہ ہمارے اس کے ساتھ مکمکا ہوتا. اس نے یہ ڈائنامک بنایا تھا نا پاکستان کی سیاست میں، کہ اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نواز کو کے لوگوں کو جیل میں نہیں ڈالا تو ہمارا درمیان مکمکا تھا، اور اسی قسم کا پریشر وہ میاں صاحب کی حکومت پہ ڈالتا تھا. تو there has to be an understanding، تالی تو دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے، اور ان کا نہ جمہوریت میں دلچسپی ہے نہ نظام کو ٹھیک کرنے کی دلچسپی ہے، ان کا صرف اپنا سوچے میں واپس آؤں تو ایسے ہی ملک ہے تو ویسے ہی چلاؤں. لیکن بلال صاحب ان کا ایک اور بڑا مطالبہ ہے جو کہ آپ لوگوں کا ہمیشہ سے رہا، سی او ڈی کا وہ انفنشڈ ایجنڈا اس کے اندر شامل ہے کہ فوج کی اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے. ان کا مطالبہ ہے، ان کا اب ہے، کہاں ہے مطالبہ؟ نہیں، ان کا مطالبہ ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے صرف بات کریں گے، سیاستدانوں سے بات تو کرتے ہی نہیں. لیکن اب تو وہ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں، ان کا مطالبہ یہ نہیں ہے، ان کا مطالبہ یہ نہیں ہے، نہ کل تھا نہ آج ہے. وہ جو بھی چاہے کہے، ہم جانتے ہیں کہ ان کا یہ ہے کہ ہم صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، اسٹیبلشمنٹ ہمیں پاور میں لے کر آئے، اسٹیبلشمنٹ ہمارے لیے ساری چیزیں کرے اور ویسے ہی ہو جیسے پہلے ہو. وہ نہ اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل ان کو قبول ہے. جب نیوٹرلٹی کے پالیسی پہ زیادہ بحث چل رہا تھا تو اس وقت اس پہ بھی اعتراض تھا خان صاحب کا کہ نیوٹرل تو صرف جانور ہوتے ہیں. تو ان کے پالیٹکس ہی غیر جمہوری ہیں، غیر سیاسی ہیں. دی پولیٹیکل فورسز جو موجود ہیں ان سے انگیج کرنے کے لیے تیار ہے. تو پھر پولیٹیکل اسٹیبلٹی شاید مشکل ہو. مگر یہ انفنشڈ ایجنڈا یہ بھی تو ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ ختم ہو. الیکشن میں تو آپ کو نظر آئی نا. جہاں تک پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا موجود ہونا، ان کے سیاست اور مختلف ایریاز پہ اثرات ہونا، یہ ایک حقیقت ہے، ایک تاریخی حقیقت ہے، اور اس کا جو حل ہے وہ بھی چارٹر ڈیموکریسی میں تھا. واز این انفنشڈ ایجنڈا، اٹ واز اے پروگریشن. تو جب ہم 18ویں ترمیم پاس کرتے ہیں اور NFC ایوارڈ پاس کرتے ہیں اور جمہوریت کے لیے اتنا جگہ بنا دیتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ کی حکومتیں، اوبیسلی تب بھی اسٹیبلشمنٹ کا رول تو تھا، ایسے نہیں تھا کہ نہیں تھا. وہ پولیٹیکل فورسز کا اتنا اسپیس تھا کہ وہ رول کم ہوتا جا رہا تھا، بھر نہیں رہا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں ایک مومنٹ جو کہ اب جب ہسٹورینز پاکستان کی جمہوری جدوجہد کے بارے میں کوئی کتاب لکھیں گے تو جو موقع میرے خیال میں ہم سب سیاستدانوں نے اپنے ہاتھوں سے کھویا ہے وہ اس ٹرانزیشن ڈیورنگ پی ٹی ایم کے دوران جب اسٹیبلشمنٹ کا باقاعدہ پالیسی تھا کہ ہم انٹرفیئر نہیں کریں گے.
मैं उधर ही आने लगी थी, वहां पे कहाँ किससे ज्यादा नुकसान हुआ? that is something now. It was a responsibility of all forces, political parties. Again, I'm saying दोनों हाथों से ताली बचता है कि उस माहौल में हम उस माहौल को ज्यादा फैसिलिटेट करते. Unfortunately, what happened? खान साहब ने सियासत नहीं की. खान साहब ने political parties के साथ अपनी जगह खिलाफ भी काम, as in he didn't have a political campaign. He didn't launch against the prime minister or the people who launched. उसने न्यूट्रल होने पे कैंपेन शुरू करवा दिया, right? उसने अपना जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, rather than playing कौन बनेगा वजीर आजम, वो खेलना शुरू कर दिया कि कौन बनेगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो भी while sitting in the opposition. He coordinated, planned and plotted at the time when the institution is saying हम न्यूट्रल नहीं होंगे. तो एक सियासी फोर्स एक अभी से हुकूमत से निकला हुआ ran a whole campaign with a political proxy, with other and then judiciary. We'll get to that. We'll get to affect that transition within that institution. उस कदम से, उस साजिश से डेफिनेटली आपने एक दूसरा इंस्टीट्यूशन के नाम लिया है. Now this nexus that existed that was supposed to undo the Charter of Democracy, undo the 18th Amendment, and had a 10-15 year plan for Imran Khan, other players. Now उस nexus ने जिस तरीके से उस वक्त सियासी लड़ाई नहीं लड़ा, और सियासी लड़ाई भी नहीं होना चाहिए था. We should have literally taken that opportunity to develop that space. तो एक उस तरीका का हमला के बावजूद भी उनका ये मौक़िफ़ था कि हम न्यूट्रल ही रहेंगे. आपने फिर मई 9th का वाक़या किया, and I think that मई 9th का वाक़या ने फिर उस चैप्टर पे turn the page on that chapter. And the closest that we've been to another military coup in Pakistan's history was the night of May 9th, जहाँ आपका एक सियासी जमात हमला करते हैं मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे, कोर कमांडर के घर पे लाहौर पे. वहाँ भी आई थिंक पॉलिटिकल पार्टीज missed an opportunity. You see, because it was our responsibility कि हम अब इतना बड़ा वाक़या के बाद इस इंसिडेंट को लीगली कंक्लूजन की तरफ लेके जाएं. एंड अगर हम वो मैनेज कर देते तो आई थिंक मे बी वी वुड हैव बीन एबल टू सस्टेन दैट पाथ. अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ दैट एग्जिस्टिंग नेक्सस इस इशू जो कि मैं समझता हूँ कि हमारा इस्टेब्लिशमेंट के लिए, और क्यों नहीं पूरी दुनिया में हर किसी के लिए, is something that as a government, as a judiciary, as a country, as a state, कि अगर मुझ पे गोली लगता है तो उससे पहले तो हमारे फौज खड़े हैं, वो खड़े हैं हमारे बॉर्डर्स पे, वो दहशतगर्दी के मुकाबला कर रहे हैं. वो ये तो शायद उम्मीद उनको नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान के अवाम या सियासी जमातों ये इंकरेज करेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट का किरदार अपने दायरे से बाहर से हो. लेकिन जब वो दायरे के लिटरली अंदर हो और फिर उसके ऊपर और उसके अंदर फिर सियासत के नाम पे एक दहशतगर्दी का हमला हो, और जिस तरीके से मेरे ख्याल में, एंड लीगली ऑल्सो मैं इतना वो साउंड नहीं हूँ इस बात पे, जिस तरीके से उन केसेस में, एंड आई एम नॉट सेइंग कि शायद अगर गवर्नमेंट का चार्ज शीट ज्यादा एक्सपेंसिव था तो एक्सपेंसिव चार्ज शीट पे नहीं, लेकिन जो हमने पूरा टीवी स्क्रीन्स पे देखे उसके हवाले से तो हो सकता है, उससे हवाले से तो हमारा जुडिशरी भी और हमारा सिस्टम ने काम रहा है उस इशू को एड्रेस करने के लिए, जिसकी आई एम सॉरी इट्स वेरी लॉन्ग बट आई एम वेरी क्विकली गोइंग टू कंक्लूड दिस वन, जिसकी वजह से मेरा ख्याल में अब वो वापस न्यूट्रलिटी की पोजीशन पे हम सबको वापस जाना अब एक और सफर होगा. और उस सफर में एक अहम किरदार पाकिस्तान की सियासी जमातों के हैं. हम तो कहते हैं कि सारे को अपने दायरे में रह के काम करना चाहिए, जुडिशरी को भी, एस्टैब्लिशमेंट को भी, बट पहले मैं ये कहूँगा कि सियासतदानों को भी अपने दायरे में रह के काम करना चाहिए. और एंड दिस इज इन रेफरेंस टू वो पहले नेक्सस वाला कहानी का जिसमें मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम अपना सियासत को सियासी अंदाज से लेके जाएं. एंड आई हैव नो डाउट
کہ اس پوزیشن پہ جب ہم اس وقت پہ پہنچ سکتے تھے کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم پھر سے اس